السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کائنات کے محسن اعظم کائنات کے محسن اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و قدیم پر عزیزان من برادران ملت میری معززات مکرمات محترمات اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاق کہنے کی اور اس سمیت جملہ احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سابقہ درس قرآن مجید فرقان حمید برادر مکرم مولانا حافظ محمد یوسف لاہوری حفظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم کلام تھے، پیغام حق سنایا اور یقیناً آپ کو جو پیغام جو دعوت آپ کے سامنے انہوں نے رکھی ہو کما ہم تو آپ کو یاد یقیناً نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے کچھ پہلو کچھ اشارے ضرور آپ کو یاد ہوں گے. ان کی گفتگو کا موضوع تھا اللہ اکبر احسان فراموشی. انہی کی بات کو میں آگے لے کر چلنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کائنات کے اندر اہل اسلام اپنے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ احسان فراموشی کی جا رہی ہے تو میں اکثر اپنے خطبات دروس دینی مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں مظلوم زمانہ کتاب جسے قرآن مجید فرقان حمید سے یاد کیا جاتا ہے. عرش والے مالک نے اس فرقان حمید کے نسبت 3 مختلف الفاظ یوں کہہ لیں کہ اس کے 3 نام اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرمائے. کبھی پیغام دیا یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں سے پر کتاب ہے. کبھی سے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی بزرگی والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی قرآن مجید. اللہ اکبر. کبھی سے انہو لقرآن کریم کے نام سے یاد کیا گیا. یہ کریم کتاب، پاکیزہ کتاب. لیکن آج
گھر کے اندر بچے اولاد اپنے والدین کا کہا نہ مانے، باپ بیٹے سے کہتا ہے تو کتنا احسان فراموش ہے، والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے تو کتنی احسان فراموش ہے، سکول کالج یونیورسٹی میں اساتذہ اپنے طلباء طالبات سے کہتے ہیں کتنے احسان فراموش ہو۔ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمانا، چند منٹوں کے اندر چند گزارشات۔ آپ دیکھیے ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ کس قدر احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید کا احسان ہمارے اندر کیا ہے اور ہم نے اس سے روگردانی کیسے کی۔ عرش والا کیا پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الناس قد موعظة وشفاء لما في الصدور۔ یہ قرآن مجید نصیحت بن کے آیا تمہارے پاس اور یہ تمہارے دلوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن کے آیا۔ آج پاکستان نہیں پوری دنیا کے اوپر ایک وبا کا چرچا بڑا عام ہے جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، میڈیا کے اوپر ٹیلی ویژن کی صورت میں، موبائل میسیجز کی صورت میں، واٹس ایپ فیس بک کے اوپر ویکسین لگانے کا بڑا عام چرچا ہے، پوری دنیا کے اندر لگائی جا رہی ہے۔ اس کی افادیت ہے کہ نہیں؟ اس کے ذریعے ویکسین لگوانے کے بعد کیا بیماری سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائیو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم سے ہم نے یقین کیا، عرش والے رب نے ہمیں قرآن دیا، شفا کہہ دیا، ہم نے اس کے اوپر یقین نہ کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا جس نے اللہ رب العزت کی کتاب کا ایک حرف اپنی زبان سے ادا کر لیا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن بولا، 8واں پارہ، اللہ اکبر، سورۃ الانعام، آخری رکوع اس کا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے 10 کے برابر۔ ہمیں اللہ کی زبان پہ یقین نہیں آیا، رسول اللہ علیہ السلام کی بات تو ہم نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اور میرے بھائیو، آج اس قرآن کے ساتھ، دین اسلام، دین حنیف کے ساتھ جو ہم نے احسان فراموشی کی، اللہ اکبر، سبب کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں سے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اپنے والدین سے سوال کریں گے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، کہ جو اللہ نے جنتی مشروبات آپ
کو عطا کی ہے، جنت کی نعمتیں رزق کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کی، وہ ہمیں بھی عطا کرنا، بہاؤ اوپر سے گراؤ نیچے ہماری طرف۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جواب ملے گا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان دونوں نعمتوں کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کافر وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے ادا نہیں کیا۔ ہماری مراد امریکہ والے، انڈیا والے، غیر مسلم ممالک وہ کافر ہیں۔ میرے بھائی قرآن مجید نے انہیں کافر کو گردانا، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ کہا جو اپنے اس دین کے ساتھ احسان فراموشی کرے گا، جو اس کو کھیل تماشا سمجھے گا، اللہ اکبر، اس سے مراد وہ ہے الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ آج ہم نے اس دین کو کھیل تماشا بنا دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کیا، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، آج قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور لوگوں، احسان فراموشی نہ کرنا، احسان مت رہنا۔ اللہ نے یہ پیغام دیا، تمہارے لیے ذریعہ ہدایت دے کے نازل فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دیکھنا کہیں بھول نہ جانا، یہ ہدایت کا ذریعہ، راستہ دکھانے والا تمہارے پاس آئے گا، راستہ لے لینا، جہاں بھول جاؤ اس سے پوچھ لینا۔ آج دوران سفر پوری دنیا کا سفر بڑی آسانی سے کرتے ہیں، یہ ٹچ موبائل ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم لوکیشن لگاتے ہیں، راستہ ہم لے لیتے ہیں۔ وہ بسا ہوگا سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے راستہ غلط بھی دے دیتی ہے وہ لوکیشن۔ آئیو اللہ کی قسم، یہ راستہ کبھی آپ کو غلط نہیں دے گا، گارنٹی ہے اللہ کی توفیق سے، کہ جس کے بارے میں خود فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس میں شک نہیں ہے، شک سے مبرہ ہے، متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے، رہنما ہے۔ کبھی فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم نے اتارا، اس کے حافظ بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، وَلَا تَفَرَّقُوا، راستے سے بھٹکنا مت، جدائیاں مت ڈالنا۔ آج پاکستان کے واسیوں، ہم نے راستے الگ الگ اختیار کر لیے۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی طرف منسوب کر رہا ہے، کوئی اہل سنت کہلا رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہلا رہا ہے۔ بالخصوص میری آج کی گفتگو کے مخاطبین یہ میرے بھائی اہل سنت اہل الحدیث ہیں۔ بھائیوں توجہ فرمانا، سب سے زیادہ احسان فراموشی ہم نے کی اس کے ساتھ، نسبتیں ہم نے بڑی بڑی لگائی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی طرف، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی طرف۔ سب سے پہلا بے رحمتی کی شکار یہ امت مسلمہ، یہ اہل پاکستان، میں انہی کی بات کروں گا جہاں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے،
اس کے ذمہ دار وہ ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے یہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی، آج اسی کے ساتھ ہم احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ لفظ یہی رکھوں گا، احسان فراموشی کا انشاءاللہ۔ عنوان تو ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن آج پچھلی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، آج ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ سبب کیا بنا؟ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، ارشاد نے بتا دیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آپ یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ محل، یہ گاڑی، اللہ اکبر، ہم نے اسے کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ کعبہ کے رب کی قسم، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر آج آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دلواتے ہو پوری تگ و دو کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم، سب سے پہلے دنیا سے آپ جائیں گے۔ جو روٹین ہے عمومی طور پہ والدین دنیا سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اپنے لیے تیاری کیا کی ہے۔ ادھر اپنے اندر نظر دوڑائیے، توجہ فرمائیے، کیا آپ کے جانے کے بعد اس اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے اوپر دعائیہ کلمات ادا کر سکتی ہے؟ کھڑے ہو کے آپ کی میت آگے پڑی ہے، آپ نے زندگی بسر کی ہے کائنات کے اندر، زمین کے اوپر، آپ کو بڑا مان تھا، بڑی دولت تھی آپ کے پاس، آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بیرون ممالک بھیج کر، غیر اسلامی ممالک میں بھیج کر، اور ان کے قوانین، قواعد و ضوابط کو اپنا کر دین کو ایک طرف کر کے آپ نے ڈگریاں ان کے دلوائی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بھی ڈگری اس میں سے آپ کے کام آئے گی؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں، زمین و آسمان کا خلا ان ڈگریوں سے بھر لو، دنیا سے جانے کے بعد وہ ڈگری ردی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آج یہ قرآن مجید آپ کے سینے میں ہے، اپنے بیٹے بیٹی کو آپ نے اس کا ترجمہ سکھا دیا، پڑھا دیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ۔ یہ ڈگری دنیا میں بھی آپ کے ساتھ، قبر میں بھی آپ کے ساتھ، حشر میں بھی آپ کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، ایک شخص کھڑا ہوگا، پریشان ہوگا بیچارہ۔ میرے برادر مکرم مولانا قاری تنویر صاحب تشریف فرما ہے، برادری عظیم مولانا عثمان بادشاہ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، انشاءاللہ تصدیق فرمائیں گے اس بات کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کھڑا ہوگا پریشانی کی حالت میں، ایک شخص پیچھے سے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کہے گا، دوستی کا اظہار کرے گا۔ وہ جب وہ پوچھے گا تو کون ہے، کہے گا میں تیرا دوست۔ اللہ اکبر، آج ہم نے بھی دوست بنائے ہیں، مکمل بے وفا۔ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید و ہمارے حدیث سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، کہے گا میں تیرا دوست ہوں، کہے گا میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے، میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ وہ سوال کرے گا، قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کو جو پڑھتا ہوگا جس نے دنیا کے اندر اس کے ساتھ احسان فراموشی کا مظاہرہ نہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوگا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اللہ اکبر اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ وہ کہے گا ہاں قرآن تو میں پڑھا کرتا تھا، وہ کہے گا ہاں میں وہی قرآن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للہ،
میں نے شروع میں کہا تھا کہ یقین نہیں ہے تو رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی کلام پہ یقین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو یقین اس چیز کا نام نہیں ہے، آج ہی میں مانتا ہوں، یقین ہے مجھے، لیکن کر اپنی مرضی رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک بھی کہہ رہا ہے، یہ ویکسین لگوا رہا ہوں کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، سینکڑوں میسج کہ جی یہ چل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد موت آ جائے گی، بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ کہا بھائی میرے سے بھی کئی دوستوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بات چل تو رہی ہے لیکن یہ تو شک میں ہے، لیکن اس کے بغیر ویکسین کے بغیر موت پر آتا ہے، وقت مقرر کوئی نہیں، اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آج دنیا کے مالو متاع نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے دین کو پس پس ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو آج اس قرآن مجید کو ایسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ناجائز سے مراد وہ کام ان معاملات میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقع میں اس کو تلاوت نہیں کیا۔ آپ کی ازواج، آپ کے چچا، آپ کی بیٹیاں، دیگر صحاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے تدفین کا بندوبست فرمایا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی، فرمایا اس کے لیے دعا کرو، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، دعا فرمائی، آپ نے معاملہ ختم فرما دیا۔ آج ہم نے دوسرے دن کلوں کا اہتمام کر لیا۔ بھائیو ذرا سوچئے، خود فرمائیے، فیصلہ خود فرمائیے، الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، یہ دین کو کھیل تماشا ہم نے نہیں بنایا، یہ قرآن اس کام کے لیے آیا تھا، یہ فرقان حمید اس لیے آیا تھا، اور میرے بھائی یہ تیری میری رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ کبھی تیسرا دن، 7 دن کے بعد 10ویں دن، 40ویں دن، اللہ اکبر، کہاں سے یہ تصور آیا؟ اور میرے بھائیو آج شک ہے تو اس قرآن میں، اللہ اکبر۔ مجھے وہ ایک خطبہ یاد آیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کا، یہاں سیالکوٹ کی قریب مسجد میں سالانہ کانفرنس تھی، تقریباً 97ویں کانفرنس تھی، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، تمہیں دین میں شک ہے، اللہ اکبر، دین میں شک، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں اللہ کے سوا اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم اللہ کے سوا کر رہے ہو۔ اور میرے بھائیو اگر آج اس دین کو کھیل تماشا نہ سمجھا جاتا، مذاق نہ بنایا جاتا، اور اس کے ساتھ فراموشی نہ کی جاتی، پاکستان کے اندر مزارات کا تصور نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، ہماری نسبت اہل السنہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبور وان يبنى عليه وان يقعد عليه، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرما دیا، لیکن آج پاکستان کا نام نہاد مسلمان کی کر رہا ہے۔ میری گفتگو آپ کو تھوڑی سخت ضرور محسوس ہوگی، لیکن اللہ کی توفیق سے مبنی پر حق ہوگی انشاءاللہ، حقائق میں مبنی ہوگی۔ میری عادت نہیں ہے کسی کو الزام دینے کی، لیکن آج یہ معاملہ چل رہا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے عمارت قائم کرنے سے منع فرمایا، بلڈنگیں قائم کرنے سے منع فرمایا، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ مجاور بن کے ان کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ لیکن آج یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری بات میں نے کہا تھا، ایک اہل سنہ اور ایک اہل الحدیث، دوسروں کی بات تو بات میں ہے، اب دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر اختلاف پیدا کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، اہل الحدیث اہل حدیثوں، تم بھی دیکھو آج تمہارے وائزین، میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء میں وائزین خطیب میں فرق ہے۔ تمہارے وائزین شمارے ٹخنوں سے نیچے نسبت حدیث کی طرف، پھر کہا یہ صحیح مسلم ان اسفل من الکعبین من الازار فی النار، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، وہ جو ان خطیبوں سے ان بائتوں سے تمہاری شمارے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہیں۔ اہل حدیثوں، تم بھی غور کرو، نسبت رسول اللہ کی حدیث کی طرف کرتے ہو، ساتھ مخالفت بھی کرتے ہو، ایسا نہ ہو یہ تمہارے لیے بوالے جان نہ بن جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی دوسری حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں واعفوا اللحا، اور داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اہل حدیثوں، مسئلے اپنی اہل حدیث کے نام سے متعین کرتے ہو، لوگ تانے دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو دیکھو، اب تمہاری داڑیاں کٹی ہوئی، تمہارے امام مصلی میں کھڑے ہونے والے کٹی داڑیوں والے، اللہ اکبر۔ میں آج پاکستان کے اندر اللہ کی قسم علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا بڑا نام دیا جاتا ہے، بڑا یاد کیا جاتا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اب تمہارے علامہ احسان اللہ ظہیر نے داڑھی کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا، میرا جواب ہے کہ میں اپنے بارے میں جواب دے، علامہ ظہیر کے بارے میں جواب دے نہیں ہے۔ میں ان کے والد محترم کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حاجی ظہور الہی رحمت اللہ علیہ، میرا اس وقت بچپنا تھا، علامہ ظہیر مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، جب بھی وہ پاکستان میں آتے، ہمارے محلہ آمن پورے والی مسجد کے اندر جو اس وقت مقررہ خطیب تھے عالم دین، چھٹی میں گھر چلے گئے، میرے والد صاحب سے فرمانے لگے، حکیم صاحب احسان علیہ ظہیر آیا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے تو اس نے داڑھی کو کاٹ کاٹ کے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ الفاظ حدیث ظہور الہی کے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب تک مولانا صاحب تشریف نہیں لاتے، آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو بھائیو، کون کون سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں؟ یہ حالات حاضرہ آج مساجد اہل حدیث کی لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج مسجدوں کے اندر، میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں میرے گفتگو کا عنوان تھا یہود و نصارہ پہ لعنت کے اسباب، 4 لعنت کے اسباب، 3 قرآن مجید سے اور 1 حدیث سے میں نے پیش کیا، جو ابھی آپ کے سامنے بھی رکھا ہے۔ لعنت نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ حدیث میں نے پیش کی۔ میں نے کہا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، پہلا ان کا جو معاملہ تھا، سبب تھا، وہ اللہ کے قرآن کا انکار تھا، اور دوسرا سبب وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ آج قرآن کا انکار ہم بھی کر رہے ہیں عملی طور پہ، آج انبیاء تو موجود نہیں، لیکن علماء کی تسلیل، علماء کو رسوا ہم کر رہے ہیں، علماء کا قتل عام ہم کر رہے ہیں۔ آج مساجد کے اندر علماء کا احترام نہیں ہے، ائمہ کا، خطباء کا کوئی احترام نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا فکر فرمائیے، مسئلے تعمیر کرتے ہو، میں تو کہا کرتا ہوں یہ مساجد کی تعمیر یہ تعاون کے ساتھ چلتا ہے، لیکن مساجد کے اندر جھگڑا کرنے والے 2-4 لوگ، علماء کو ذلیل و رسوا کرنے والے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
مجھے بات یاد آئی برادری عزیز مولانا عبدالمنان قاسم کی رحمہ اللہ تعالی، بڑا کریم چلا ان کا، کہنے لگے مجھے ایک دن فون آیا ہے صاحب کا، ایک نوجوان کا، کہنے لگا شیخ صاحب مجھے مسجد والے نے جواب دے دیا آخری بات کہا، مجھے جواب نے پوچھا کیا وجہ بنی، کہتے ہیں میرے بھائی کی شادی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے 10,000 روپے بطور ایک قرض دے دیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مسجد لا لو 10,000 ایسا کچھ کرتا تھا، کہا تم یہ کام کر رہے ہو دین کے ساتھ، تم دین کو ذلیل کر رہے ہو، دین والوں کو ذلیل نہیں کر رہے، آج یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام مسئلے بڑھانے بڑی خوبصورت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتهواه الناس في المساجد، کہ لوگ مسجدیں تعمیر کریں گے، قیامت قائم بھی ہوگی لیکن فخر کریں گے، آج وہ معاملہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دین کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی توفیق دے، دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی زندگی جو ہمیشہ والی ہے ہم اپنے دین کو داؤ میں لگا کر اپنی آخرت کی زندگی برباد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ احسان مند ہونے کی توفیق دے، احسان فراموشی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے